شانہ آپ کو مجھے سب کو اپنی گرفت سے اور عذاب سے حفاظت فرمائے، بچائے۔ العذاب قہر حق بن مواش قرآن حکیم کے اندر ہے، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ ان آیتوں میں جو ہے ان عذاب ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور پھر آگے جو ہے ودود اور مہربان بھی، وہ غفور الودود، غفور الودود کی صفت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ جانوں شانوں کا بڑا احسان ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو بیچارے جو ہے جو اللہ جل شانوں سے محبت کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، تو وہ تو بہت ہی ڈر جاتے۔ تو اللہ جل شانوں نے دونوں چیز کیے تھا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کی گرفت جیسی کسی کی گرفت نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ جل شان فرماتے اس کا خیال رہنا چاہیے۔ تو یہاں شیخ فردین عطار جو کہتے ہیں کہ عذاب قہر حق ابن بواش، حق تعالیٰ جل شانہ کے قہر عذاب سے بے خوف مت ہو، اور ساتھ میں فرمایا در پہ آزار ہر مومن بواش، مومن کو ستانے کے پیچھے مت رہے، اس سے اللہ جل شانہ کا عذاب اور قہر آتا ہے۔ خوب یاد رکھو میرا عزیز دوست اور بزرگ، خوب یاد رکھو، اپنی برچائے کوئی تکلیف پڑ جائے، کوئی برا بلا کہہ دے، لیکن ہم کسی کو ستانے کے پیچھے نہ پڑے، اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ دنیا میں جو ہے اسی سے نکلتا ہے، مظلوم بننا اچھا ہے ظالم بننے سے۔ تو گویا یہ دونوں چیز یعنی ایک ہی مصرے میں لا کر یہ بتایا کہ کسی کو ستانے سے پھر اللہ جل شانہ کا عذاب آتا ہے۔ ستاؤ نہیں کسی کو، بہت ہی احتیاط کرو اس میں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہماری حفاظت میں، اور زیادہ یہ زبان سے ہوتا ہے۔ زبان تو ہے نہیں، وہ تھوڑی سی دیر میں چل جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ یہ چلتی ہے، جہاں کاغذ چھپتے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ تیز چلتی ہے، پتہ نہیں ذرا سی دیر میں کیا سے کیا بول دیتی ہے اور کسی کو کیا لگ گیا۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ بات کرنے میں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اپنے گھر میں ہو، بچوں کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے قبضے میں ہم جو چاہے کہہ دیں، بیوی ہمارے قبضے میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے عورتوں کے بارے میں شوہروں کو یہ وصیت کی کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ دستور کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس طرح عورتوں کو بھی یہاں اچھے اچھے بزرگیوں کی بزرگی ٹوٹ جاتی ہے یہاں گھر میں، جنہوں ہم نے کیا کہا کیا نہیں کہا، کیسے کہا کیا نہیں کہا۔ ہاں بڑے بڑے وظیفے پڑھنے والے، یہاں ان کی بزرگی ٹوٹ جاتی ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ ذرا سی دیر میں اپنے شوہر کو کیا کہہ دیتی ہے، کیسا دل دکھا دیا، اور ذرا سی دیر میں شوہر اپنی بیوی کو کیا کہہ دیتا ہے۔ اس لیے گھر میں اچھا ماحول پیدا کرو، اور یہ ہر جگہ پر خیال رکھو، اٹھنے میں بیٹھنے میں، ہر جگہ پر۔ جس آدمی کا لوگوں سے زیادہ ملاد اور تعلقات ہو تو ان کو تو جو ہے وہ زیادہ اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ سامنے والے کو چیر دے، اور پھر وہ بیچارہ عاجز بھی ہو تو بدلا نہیں دے سکتا ہے، تو دل سے آہ نکلتی ہے۔ اس کو کہا اللہ کا عذاب کو دعوت مت دو، عذاب ایک ہے۔ ابا کو بھی ایسی بات نہ کہو کہ جس سے ابا بد دعا دے دے، ابا بھی بیٹے کو ایسی بات نہ کہے کہ جس سے خامخواہ ہو رنجیدہ ہو جائے۔ یہ ہر ایک ہماری ملکیت نہیں ہے، سب ملکیت اللہ پاک کی ہے دنیا میں۔ ابا بھی جو ہے اللہ کا ہے، بیٹا بھی اللہ کا ہے، بیوی بھی اللہ کی ہے، یعنی اللہ کی بندی ہے، شوہر بھی اللہ کا بندہ ہے۔ ہم جو چاہے وہ کر دے کہہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بڑے بڑے یہ خیال میں بھی نہیں آ رہا ہے، مصیبت یہ ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ یہ 10 پارے پڑھ لے گا لیکن ایک بات ایسی کر دے گا کہ بس ایشو ہے۔ رمضان مبارک بھی آ رہا ہے، خوب سوچو اور سمجھو۔ ایسی اگر عادت ہو تو اپنے آپ کو الگ بن سلگ رکھنے کی کوشش کرو کہ الگ بن، اور یہ الگ رہنا تکبر نہیں
لیے اس میں نیت یہ ہوتی ہے یا اللہ ہماری زبان سے کسی کو راحت تکلیف نہ پہنچائے، اگر اور ہم بگڑے ہوئے تو ہے ہی ہے، روحانی امراض کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم آت نفسی تقواہا۔ رمضان المبارک میں تو خاص کر کے اور دنوں میں جہاں مجمع ہوتا ہے، مثلا مسجد کے اندر، یہ بہت عجیب چیز ہے کہ مسجد جیسی پاک چیز، ذکر کرنے کی چیز، وہاں کسی کی غیبت، کسی کو آزار دینا، رمضان میں لوگ لڑ پڑتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں میں، افطاری میں لڑ پڑتے ہیں، اس میں لڑ پڑتے ہیں، اس میں لڑ پڑتے ہیں، بڑا افسوس اور صدمہ ہوتا ہے۔ 8 گھنٹے کا، 9 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا روزہ بھوکا رہا اور افطار کیا تو گناہ سے افطار کیا، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہو سکے تو ایسا کرو، افطار تک گھر میں ہی رہو۔ مسجد میں تو کیا ہے، صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہی فریضہ ہے۔ یہ تلاوت قرآن بھی گھر بیٹھ کر کرو، آپ تلاوت قرآن میں بھی کوئی زور سے پڑھے گا آپ غصے ہو جائیں گے، پھر مصیبت میں ہے نا۔ تو تلاوت قرآن بھی گھر بیٹھ کر کرو، اور گھر کی نیکیاں جو ہے بعض اعتبار سے بہت ہی وزن رکھتی ہے نا، یہ خاص کر کے اور ہم سب لوگوں کو ہے نا۔ یہ مسجد میں اتنا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اوقات کے اوپر آیا کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ لی، پھر سنتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے گھر میں پڑھنے کی، نوافل کی، تاکہ کوئی چیز ہو ہی نہیں۔ رمضان مبارک میں سے نہ کھانے نہ پینے کا روزہ، نہ بولنے کا بھی روزہ رکھو، یعنی بولنے کا روزہ رکھیں گے آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ بری بات کے بولنے کا تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اچھا، آپ جو ہے آگے فرماتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو جیسا فلو ہوتا ہے نا تو مجھے بھی ہوتا ہے، ہر نبی کے کو اللہ جل شانہ و بشر بنایا، اور خصوصاً سید جو ہے یعنی دونوں جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق تو مستقل جو ہے کتاب ہے جس میں بتایا ہے کہ آپ کے اندر یہ ساری بشری خصوصیات کے مطابق ہے، سب حدیث جمع کی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا بہت درد ہونا، اس پہ پٹی باندھنا، اور آپ کو زخم لگنا، دانت مبارک ٹوٹ جانا، خون جلدی بند نہیں ہونا، اور ایک آدھ رات للیت العریس سے ابو داؤد شریف میں آتا ہے صلاح دینا نماز کے وقت میں، یہ ساری فیض بنائی۔ تو کیا ہو جائے گا، قرآن پاک کی وہ آئے کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کے دیجیے میں بھی انسان ہوں۔ لیکن ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بشر آپ کے اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ تو دونوں چیز اللہ نے رکھی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اب بہت دکھ خاص رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، فلو کا اثر ہے۔ بات پہلے مصرے میں شیخ فردین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہی کہ زبان کے ذریعے سے کسی کو ستاؤ نہیں، 10 پارے کی جگہ پر 1 پارا پڑھ لو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ 10 نہیں پڑھو، آپ پورا قرآن ختم کرو، بزرگوں نے بہت پڑھا ہے، لیکن بتاتا ہوں کہ اگر اس سے طبیعت مچلتی ہے، غصہ آتا ہے تو 10 1 پارا پڑھ لو، لیکن کیا کرو کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو بھی ستاؤ نہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے اتفاق تو اس کا علاج آگے بتاتے ہیں۔ ہر کرار انجان دئی ادرس بخا تا نباشد خصم تو در عرصگا، اگر تیری زبان سے تو نے کسی کو رنجیدہ کر دیا ہے کسی کی ہے تو فرمایا کہ عذر بخا، اس کے پاس جا کر معافی مانگ لے فوراً، دنیا میں کیا کر لے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگی، حالانکہ کچھ نہیں تھا، آخری وقت میں مرض وفات میں لمبا قصہ آپ نے جمع کیا، سب کو کہا جس کا جو بدلا ہو میرے پاس لے لے۔ تو حضور یہ امت کو سکھا رہے ہیں نہیں، تان باشد خصم تو در عرصگا، عرصگا من قیامت، اگر تم نے یہ معافی نہیں مانگی تو یہ باقی رہے گا، تو یہ قیامت کے میدان میں پھر فیصلہ ہوگا، وہ نہیں کی مانگے گا، دینا پڑے گی۔ تو یہی معاملہ جو یہاں سستے میں مولا پڑ جائے گا، تھوڑی سی ذرا اپنے کو یہ خفت ہوگی، لیکن یہ خفت منظور، پھر وہاں تو بڑی بڑی نیکیاں دینی پڑے گی، وہ ہوگی بھی نہیں۔ اور یہ تو یہ یہ جو ہے ایک نصیحت ہوئی ہے شیخ فردین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ میں ایک کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں آدمی کو لالچ وغیرہ کی بنا پر ہوتا ہے کہ پیسہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ تو اگر غنا خواہت کسی الظلم، اگر کسی کو غنا من مالداری چاہیے ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ، اللہ نے دے دی ہے،
گنا کس کا نام ہے؟ مالداری، پیسے کا نام نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں در قناعت می توانش یافتن، گنا مالداری جو ہے وہ جس کا دوسرا نام ہے صبر۔ جتنا اللہ جل شان ہو یا پیٹ بڑھ جانا چاہیے کیا؟ آگے کی تمنا نہ رکھو، لیکن اگر آگے اللہ پاک دیتے ہیں تو لیتے جاؤ حلال روزی سے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک چیز دماغ میں تھام لی پہلے سے کہ میرا اتنا بڑا مکان ہوگا، مجھے چاہیے اتنی بڑی کار چاہیے، اتنا ہزار بیلنس ہونا چاہیے، تو یہ تو کبھی بھی جو ہے ہونے کا نہیں ہے۔ جتنا چاہا جب آئے گا تو پھر اس سے اور بڑھ کر جائے گا۔ ایک بیماری ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، پیاس لگتی ہے انسان کو، کیا لگے کتنا بھی پانی پیتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے لیکن پیاس اس کی بجھتی نہیں۔ استسقاء بیماری دیکھا ہے ایسے آدمی کو، میں نے تو دیکھا ہندوستان میں، کتنا بھی پیتا ہے تو اگر اس کو جو ہے نا بہنے والی نہر کے کنارے پر بھی بٹھا دو تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو اگر یہ لالچ بڑھ جائے گی تو کسی جگہ پر یہ ٹھہرنے کی نہیں۔ جتنا اللہ نے دے دیا اس سے کیا ہو گیا؟ قناعت، یہ مالدار بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ مالدار بن گیا، ہو گیا ٹھیک۔ آگے یا اللہ جل شانہ جو کچھ دے وہ ہم لیتے جائیں گے، لیکن جس وقت جو حال ہو اس پر کیا کر لے؟ قناعت کر لے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مالداری۔ مالداری ہے یہ غنا ودلست نب مال۔ لقمان علیہ السلام نے وصیت کی، یہ مالداری کس کا نام ہے؟ فرمایا غنا ودلست، پیسوں سے جس کا دل بھر جائے اس کا نام غنا ہے، چاہے 5 پاؤنڈ سے بڑھ جائے، ہے نا؟ نب مال سے نہیں، مال سے گنا تو آپ جتنا بھی جاؤ گے تو گہرا کنواں ہے، جو بھی آ گئے ہو بس۔ آگے کی تمنا لے کر مت بیٹھو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اگر دیتے ہیں حلال روزی تو مانیت بھی نہیں ہے، لیتے جاؤ، لیکن آگے کی تمنا بس۔ کتنی اچھی پیاری نصیحت ہے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 2 نصیحتیں ہوئی، سمجھے نا؟ میں نے آگے تھوڑا ہی آپ کو بیان کر دیا، میں سمجھایا کیا سمجھایا؟ یوں کرتے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، سامنے بیٹھے تھے تو جو وہ بہت رو رہے تھے تقریر میں، تو مولانا نے سمجھا کہ بیچارہ بہت سمجھدار آدمی ہے، جب سب لوگ چلے گئے تو اس کو بلایا کہ بھائی تو آج بور ہو رہا ہے تقریر میں، تو کہا تمہاری داڑھی جو ہے نا وہ میرے بکری کی لمبی ہے، جب تم بولتے تو ہلتی تھی، تو میرا بکرا بھی جب مر گیا تو داڑھی خوب ہلتی تھی، تو ایسا تو نہیں ہے نا؟ کیا سمجھے؟ بیان تو سننا ہوگی کہ سمجھے کیا؟ 2 نصیحت کی، کیا ہے یہ؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، سنتے رہو، ہے نا؟ برکت کی بات سے مت بیٹھو، برکت تو مل جائے گی لیکن سیکھنے کے واسطے بیٹھو اور عمل کی نیت سے بیٹھو، برکت تو ملے گی، اس کے ضمن میں حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ یہ نصیحت جو ہے نا یہ اللہ والوں کی نصیحتیں ہیں، یہ بہت اونچی ہوتی ہے، جہاں نظر پڑتی ہے نا تو وہاں بہت اونچی ہوتی ہے، اس لیے ان کا کلام پیش کرتا ہوں کہ دنیا کے حرص مت رکھو، کماؤ لیکن کیا کرو؟ حرص نہ رکھو، اور کسی کو ستاؤ نہیں۔ دیکھو 2 لفظوں میں آ گیا، کسی کو ستاؤ نہیں۔ بیوی کو بھی اس طرح شادی ہو گئی ہاں تو پہلے سے سیکھ لو اس کو، ستانا نہیں، سمجھے نا؟ عزیز سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ